دو چار گالیاں دے دے، ساری ائمہ بازی اور ساری ناٹک بازی سب نکل جائے. عورت عزت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے عزیزان محترم اس کا بھی احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس کے ساتھ پیار کرو اور اس کے ساتھ محبت کرو. یہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جو ہے اس میں بھی تمہارے لیے اجر ہے. تین چیزوں کے علاوہ جو وقت جو اللہ تمہارے وقت کے بارے میں پوچھے گا. تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر وقت کے بارے میں اللہ تم سے حساب و کتاب نہیں لے گا. ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھول نہ جاؤ، اس لیے ایک ہی بتاؤں گا جو کام کی چیز ہے. وہ ہے کہ اپنے بیوی سے بیٹھ کے گپ شپ کرنا، پیار کی باتیں کرنا، محبت کی باتیں کرنا، چہل کرنا، ہنسی مذاق کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بیٹھے رہتے تھے، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے کرتے ٹانک لیتے تھے، اپنے بٹن لگا لیتے تھے، آپ اپنے جوتے سل لیتے تھے، میرے ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ بھی کرتے تھے اور ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی. اللہ کے نبی نے دوڑ بھی لگائی اپنے بیوی کے ساتھ. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ بھی لگائی ہے. اب آپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی آل انڈیا وہ جو ہوتا ہے دوڑنے کا میراتھن دوڑ میں آپ خود بھی جائیں اور بھی محترمہ کا بھی نام لکھوائیں، ایسا یہ بات یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں مطلب یہ ہے کہ وہ پردے کے ساتھ حجاب کے ساتھ وہ سب ہوتا تھا. تو خیر، تو اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، نمونہ بناؤ. اپنی شادیوں کو آسان کرو، سہل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا نکاح پڑھوا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، مسکین تھے، اللہ تعالیٰ نے مالدار بنا دیا. یقولوا فقراء یغنیہم اللہ. اگر اللہ کا وعدہ ہے اگر غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں مالدار بنا دے گا. اس حدیث میں بہت ساری باتیں. ایک تو یہ کہ لڑکے کے، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ لڑکے کا تقویٰ دیکھو. حضرت علی متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ کے رسول کے محبوب تھے. اللہ کے نبی نے کہا تھا جو میرا دوست وہ علی کا دوست، جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کے محبوب بندے تھے. تقویٰ دیکھو، پرہیزگاری دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. اگر تمہارے پاس کوئی پیغام نکاح لے کر کے آتا ہے تمہاری بیٹی کے لیے، تمہاری بہن کے لیے، اس کے دین کو سب سے پہلے دیکھو. اس کا دیندار ہے کہ نہیں دیندار ہے، ایمان اور عقیدہ کیسا ہے اس کا، صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، مشرک تو نہیں ہے، بدعتی تو نہیں ہے، خرافاتی تو نہیں ہے، مرتد فی الدین تو نہیں ہے. یہ دیکھو پہلے، ایمان اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. نمبر 1 پہلے دین دیکھو. اس کے بعد اچھا دین میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی. اس کے بعد اخلاق دیکھو. من ترضون دینہ وخلقہ. اور اس کے اخلاق کو دیکھو. وہ اخلاق جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، چوری چماری تو نہیں کر رہا ہے، دوسروں کی گاڑیاں کاٹ پیٹ کر کے نیٹ بورڈ الگ کر کے ٹائر وائر تو نہیں ضرورت سپلائی کر دیتا ہے. اچھا ایمانداری سے بتانا ابھی میرٹھ میں ہو رہا ہے یہ؟ ابھی نہیں ہو رہا ہے. ہاں ہم نے سنا کہ ہوتا تھا، ابھی بھی ہو رہا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. ہاں ہو رہا ہے تو جانتے ہو تو ایسے لوگوں کو اپنی بیٹی بیٹا نہیں دینا، یاد ہے. حرام کیوں کھلائے؟ یا تو ان کے لیے تو ان کے اصلاح کی کوشش کرو، جدوجہد کرو. تو اللہ کے رسول صاحب فرمایا شادی کر دو ایسے لڑکوں سے جو دیندار ہیں، اخلاق مند ہیں، چور چمار نہیں ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے نہیں کھاتے. ورنہ کیا ہوگا اگر ایسا نہیں کرو گے؟ تکل فساد پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا، روئے زمین فساد اور فتنے سے بھر جائے. آج یہی حال ہے. ہم صرف مال دیکھتے ہیں. چودھری صاحب ہیں، سیٹھ صاحب ہیں، ساہوکار صاحب ہیں، سوداگر صاحب ہیں، بڑے مال والے ہیں، بڑے دولت مند ہیں. بس پیسہ پیسوں میں جا رہا. غریب بیچارے کو کوئی، ہاں اس کی ذات یہ ہے، یہ فلاں برادری سے ہے، وہ فلانی برادری سے ہے، وہ فلانی. اللہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اللہ اکبر. ایمان ہونا اصل ہے. ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اسلام ٹھوس ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلے. لیکن نہیں، پیسہ پیسوں میں جا رہا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں زمانے جاہلیت میں. زمانے جاہلیت سے مراد پہلی دفعہ آپ کو نہیں پتا میرے بارے میں، یا پتا ہوگا، بہت سارے لوگ جانتے ہیں.
दरवाजे पे जैसे ही पहुंचा बहुत सारे लोग मेरे शेख आपकी कैसे सुन के अल्लाह ने मुझे हिदायत। हमने कहा अल्लाह आपको इस्तिकामत अता फरमाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह जितने भी लोग, अल्लाह सबको हम सबको हिदायत अता फरमाए सिरात मुस्तकीम। आमीन। हाँ सब हिदायत अता फरमाए। मैं जमात जहलियत में एक जगह गया, जाता था वहाँ, छोटा था तो बहरहाल वहाँ खाना वाना, चौधरी साहब थे, बहरहाल उनके घर में जाता था, उनका बेटा था, दोस्त था मेरा, उसकी शादी हुई थी, तो मैं नमाज भी पढ़ाता था रमजान में। रमजान की मैं बात, छोटी तरावी पढ़ाता था। छोटी तरावी मालूम है? यूपी वालों को नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा? छोटी तरावी मालूम है? अलम तरा वाली। हाँ माशाल्लाह, अलम तरा 20 रकात 20 मिनट में खत्म। जी जनाब। सर एक बुढ़ा था, वो कहता मौलवी साहब बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, मैं बुढ़ा आदमी हूं। बुढ़ा ने तो तुम बैठ के पढ़ो, तरावी ऐसे ही पढ़ी जाती है। अल्लाहु अकबर, जनाब आली ऐसी, तो 20 रकात ऐसी होती थी। उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, उस जमाने को समझ रहे। वो आदमी आके बोला मौलवी साहब आप घर में जाते हो जब फातिहा करने के लिए, तो हमारी बीवी पहले से वो दाल चावल जो भी है, रोटी शोटी अपना निकाल करके अलग कर लेती है, अलग कर लेती है, और जब आप भी खा लेते हो, हम घर वाले खा लेते हैं, तो अपना कमरे में घर में अकेले खाती। अल्लाह की कसम बतला रहा हूँ, ये बिल्कुल हकीकी और सच्ची बात है। उस वक्त मैंने कहा फलाने भाई, नाम नहीं बताऊंगा ना गांव का ना बस्ती का, लेकिन आप समझदार हैं। उसने, मैंने कहा फलाने भाई वो जरूर कोई वहाबन होगी, वहाबी के घर की होगी वहाबन, कहाँ शादी हुई है? तो उन्होंने बताया नेपाल ही में कोई गांव बताया, कहा वहाँ की लड़की है। मैंने कहा हो तो वहाबन होगी? कहा हाँ, वो कहती है ये हराम है। सोचो, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने जब मुझे हिदायत दी और मैं अहलुल हदीस व अल्लाह के फजल करम से, यह अहले हदीस होना भी बड़ी खुशनसीबी की बात है। ये हिदायत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये सबको नहीं मिलती। ये अल्लाह जिनको जन्नत में दाखिल करना चाहेगा ना, उन्हीं को ये हिदायत मिलती है शिर्क और बिदअत से। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें अहलुल हदीस में से बनाया है। किस में से बनाया है? अहलुल हदीस में से बनाया है। अल्लाह का शुक्र है। हम तो दुनिया वालों से कहते हैं भैया हमें आप कोई एक अकीदा, वो जकल्ली बातें नहीं जो पोस्टर वोस्टर लिख करके खामखा गलत का, जो झूठ और झूठ का गलत बनाते बहुत सारे मौलवी हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत का फरमाए, करते हैं माशरे को बिगाड़ पैदा करते हैं, फसाद पैदा करते हैं। सुनो, इंशाअल्लाह तबारक तआला, इंशाअल्लाह तुम शैतान हो, कोशिश करते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला का दीन ही गालिब होगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह का दीन कोई मजहब नहीं है, याद रखो। नुक्ता ये भी समझा के रहूंगा मैं आज, अल्लाह का दीन कोई मजहब नहीं। बोलो, अल्लाह का दीन कोई मजहब नहीं। हाँ, दीन है, मजहब मजहब है। दीन और मजहब दोनों एक हो सकते नहीं, मजहब अलग है। मैं अपने उलमा हजरात से भी दरखास्त करूंगा और राइटर्स हजरात से भी, सहाफीन से भी, और लिखने वाले किताबें, कि इस्लाम को हरगिज मजहब न कहो। इस्लाम मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है। इस्लाम क्या है? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह का इस्लाम है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन, मेरा पसंदीदा दीन कौन सा है? इस्लाम है। व मन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्ह, अगर इस्लाम के अलावा कोई और दीन लाओगे तो अल्लाह ताला उसे कबूल, बल्कि दीन इस्लाम ही वो कबूल कर। मजहब क्या है? दीन वो है जो आसमान से आता है, मजहब उसे कहते हैं जो जमीन पे बनता है, जो हमने, तुमने, उसने फलाने मौलवी, फलाने आलिम, फलाने इमाम, उन लोगों ने बनाए, वो उन लोगों ने या किसी ने भी बनाए, उसको क्या कहा जाता है? मजहब। और इसमें गलती का, हक बातिल का, झूठ का, दोनों का इसके अंदर इम्कान होता है। इसमें गलती भी होती है, ये सही भी हो, इसमें सेहत भी होती है, गलत भी होती है, इसलिए इसको मजहब कहा जाता है। इस्लाम मजहब का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम किसका नाम है? दीन का नाम। और इस्लाम को समझो, इस्लाम हमारे तुम्हारे सोच और नजरिए और फिक्र और थाट और इसका नाम नहीं है। इस्लाम अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया में नाजिल फरमाया है।
اللہ نے. اور یہ اسلام کوئی ایسا نہیں ہے کہ قیامت تک اس کے اندر خرد برد کرتے رہو, روزانہ نئے نئے مسائل گڑھتے رہو. اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا, اگر ویسا ہوا تو کیا ہوگا, اگر کسی نے ایسا کر لیا. یہ اگر مگر کی دنیا نہیں ہے اسلام. حضرت ابو سعید خدری کے بعد جب کوئی فتویٰ پوچھنے آتا تھا کہتے تھے احدث ھذا الامر, کہتے تھے اگر ایسا کسی نے کر لیا تو حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول ہیں, وہ کہتے ہیں کیا یہ ایسا واقعہ ہوا ہے کوئی؟ جب وہ کہتا نہیں ہوا نہیں, میں پوچھ رہا ہوں معلومات کے لیے کہ اگر, تو بولے جاؤ جب ہو جائے گا جب پوچھنا, چل لے لیں. اگر کہہ کے پوری لمبی چوڑی 25 جلدوں کی کتابیں بنا ڈالی لوگوں نے. اگر کسی نے یہ کر لیا, اگر مگر میں کیوں پڑا ہوا, لو یستفتح باب الشیطان, اگر مگر یہ شیطانی دروازہ کھولتا ہے. سمجھ بات آئی؟ تو عزیزان محترم اس بات کو سمجھیے, دین اسلام ہے, اسلام دین ہے اور وہ بھی مکمل ہے. وہ بھی کیا ہے؟ مکمل ہے. اس میں کسی کو کمی بیشی کرنے کا حق, اور اتنا ہی اگر ہم عمل کر لیں, اتنے کے اوپر ہی عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا حشر ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. پوچھو جتنا دین عمر نے مانا, جتنا دین ابو بکر نے مانا, جتنا دین عثمان نے مانا, قیامت تک آنے والے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقط اہتدوا, اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اے لوگو اگر تم ایمان اس طرح لاؤ جس طرح ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں, اگر تم اس طرح سے ایمان لے آؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ یعنی تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا, جنت میں جاؤ گے ان کے ساتھ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. مولوی کہتا نہیں مذہب بناؤ, اس مذہب پہ آؤ, اس مذہب پہ آؤ. ہمارا مذہب, تیرا مذہب, یہ تیرا مذہب, اس کا مذہب تیرے پاس رکھ. ہمارا دین دین اسلام ہے, دین یاد رکھ. ہاں یہ ہے حقیقت سچائی. اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے بہت کٹھن راستہ ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اسلام کی تعریف کیا ہے, اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی نوجوان سے پوچھو بھئی اسلام کیا ہے تو کہتے ہیں روزہ رکھو, نماز پڑھو. آپ کوئی غیر مسلم اگر پوچھے کہ آپ بتائیے اسلام کیا ہے, آپ نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اسلام کیا ہے. بھئی اسلام کیا بتایا گیا؟ ٹوپی پہنو, مصلی پکڑو, تسبیح لے لو. ٹوپی پہنو, تسبیح لے لو, امامہ. اسی میں جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں, امامہ پہنو کہ ٹوپی پہنو. تم نے امامہ نہیں پہنا, تم نے لال رومال باندھا, اس نے کئی ٹوپی لگائیں, اسی میں لڑ رہے ہیں اور اسلام کا پتہ نہیں. اسی کو اسلام بتایا ہوا. اسلام کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھو. اللہ نے جو دین دیا ہے اس کو سمجھاؤ لوگوں تک. آپ کو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. عزیزان محترم اسلام سلامتی کا نام ہے, امن کا نام ہے, شانتی کا نام. اسلام خود سپردگی کا نام ہے. خود سپردگی مطلب آتم سمرپن, کسی کو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا, کسی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا کسی کی بھی. تو جو اب یہ اسلام کا ڈیفینیشن ہے ڈکشنری کے حساب سے, لیکن شرعی اعتبار سے اسلام کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں اسلام نام ہے, انگلیوں پہ گنو. نمبر 1 اسلام نام ہے ایک اللہ کو ماننا. ایک اللہ کو, تم سے کوئی بھی پوچھے کبھی بھی بتاؤ تم اسلام کیا ہے, تمہارا اسلام کیا ہے. کوئی انٹرویو لینے والا, بڑے گلی کوچوں میں گھومتے رہتے ہیں نا, طلاق کے مسئلے میں بتاؤ. ہمارے ان نوجوانوں کو پکڑتے ہیں, بچوں کو, جن کو بیچاروں کو اپنے باپ کا بھی نام صحیح ڈھنگ سے نہیں معلوم. صحیح بات. ان سے پوچھتی ہے یا پوچھتا ہے اینکر جو آج کل سڑک چھاپ مائک لے کر کے انٹرویو لیتے ہیں, صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ وہ کیا پیدا ہوگا, وہ بڑے بڑے لوگوں کے پیر میں جوتے بھی نہیں ہوں گے, اس کے زٹلی ہوگا, سڑک کے اوپر گفتگو کرنے والا. اس کو عربی میں اس کا نام ہے اللہم صلی اللہ, بہت بڑی بخاری کی روایت ہے, وہ ذہن میں نہیں آ رہا, بہرحال نہیں. وہ پیدا ہوگا, وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, جو اس طرح کی حرکتیں کریں گے. آج وہی حرکتیں ہو رہی. اسلام کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں. اسلام اللہ کا پسندیدہ محبوب دین پوری دنیا کے لیے. یہ اسلام صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے, یہ اسلام سب کا دین ہے. اسلام پوری انسانیت کا دین ہے, جنوں کا دین ہے, انسانوں کا دین ہے, سب کا دین اسلام ہے. اسلام کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا, نمبر 1. نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اور فرمانبرداری کرنا.
اور نمبر تین صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ تین باتیں دماغ میں بٹھا لو. جو ان تینوں اصولوں پر، جن تینوں دھروں پر، کسوٹیوں پر اترتا ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان. بس یہ فیصلہ ہے، یہ سمجھ لو. کیا ایک اللہ کو اگر وہ دو کو مانتا ہے، تیسری پوائنٹ کو نہیں مانتا، تیسرے پوائنٹ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے، تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے. وہ مسلمان تو نام کا ہوگا، رجسٹر کا ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا رجسٹر میں مسلمانوں میں نام، بلکہ وہ اس کا نام مشرکوں میں ہے. کس میں آئے گا؟ ہاں، یاد رکھ. کیا جو وہ کوئی تعصب وصب نہیں کرنا، یہاں کسی مذہب و دھرم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں صرف اسلام کی بات ہو رہی ہے. اسلام نام ہے ایک اللہ کو ایک اللہ کے اوپر ایمان لانا. نمبر دو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اور فرمانبرداری کرنا. نمبر تین صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساتھی کسی کو نہ بنانا. یہ ہے اسلام.